سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے۔ آڈیو کیسٹس اور سیڈیز پر مختلف موضوعات کو انتہائی دلچسپ، خوبصورت اور انوکھے انداز میں پیش کرنے والا واحد ادارہ دارالسلام اسٹوڈیو اس وقت پیش کر رہا ہے محمد بن قاسم۔ جی ہاں، محمد بن قاسم تاریخ اسلام کے ایک سنہری باب کا نام ہے۔ ایک ہونہار سپہ سالار جس نے 17 سال کی عمر میں ہندوستان کے راجہ داہر کو للکارا اور اس سے بدترین شکست دی۔ محمد بن قاسم کی داستان جہاد اس سی ڈی میں سنتے ہوئے آپ خود کو 1400 سال پہلے کی دنیا میں محسوس کریں گے۔ محمد بن قاسم جس نے ہندوستان کا ایک بڑا حصہ اسلامی حکومت میں شامل کیا، جس نے اپنے حسن سلوک سے اپنوں ہی کے نہیں دشمنوں کے دل بھی موہ لیے۔ محمد بن قاسم ہمارے دلوں میں زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اس کا نام تاریخ کے صفحات سے کبھی بھی مٹ نہیں سکے گا۔ محمد بن قاسم 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ لیجئے آپ اس کا پہلا حصہ سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پیشکش محمد طارق شاہد۔ اسلام کا تصور جہاد، مال غنیمت اور کشور کشائی کی بجائے مظلوم کی داد رسی، کلمہ حق کے اعلان، عدل و انصاف کے قیام اور ظلم کے خاتمے کا عظیم مقصد لیے ہوئے ہے۔ محمد بن قاسم کے حملوں کی وجوہات بھی یہی تھیں۔ مسلمان عرب تاجروں کے دیبل کے ساحلوں کے قریب لٹنے کا واقعہ خود ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بحیرہ عرب، بحیرہ ہند اور مالابار کے ساحلوں کی طرف سفر کرنے والے تاجر اور مسافر نہ خود محفوظ تھے نہ ان کا مال۔ اس پر سندھ کے حکمرانوں کا غرور، تکبر اور خود سری کہ جس کے بل بوتے پر ظالم کو ظلم کی کھلی چھٹی تھی اور مظلوم کو جائے پناہ نہ ملتی تھی۔ راجہ داہر اور اس کے حواری ہندوستان کے دوسرے ہندو راجوں اور مہاراجوں کی طرح کسی ضابطۂ اخلاق اور نظام حیات کے پابند نہیں رہے تھے۔ طاقت اور دھونس نے دھاندلی کو رواج دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خطہ ظلم، بربریت، اندھیر نگری اور چوپٹ راج کا نقشہ پیش کرنے لگا تھا۔ الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، اس کے وسائل بھی اللہ کے ہیں، مخلوق اسی کی ہے، نظام بھی اسی کا چلے گا، حکم اور قانون بھی اللہ کا ہوگا۔ اسلام کے اس سنہری اصول کے پیش نظر حجاج بن یوسف اور خلیفہ پر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرض ہو گئی تھی، لیکن ہند کے مزید حالات جان کر انہیں محسوس ہوا کہ مرض بہت پھیلا ہوا ہے۔ طاقتور کے ہاتھوں کمزور لٹ اور پٹ رہا ہے۔ حکومت کے لیے کوئی ضابطۂ اخلاق نہیں ہے۔ رعایا غلاموں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور حاکم اسے اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں۔ کوئی معاشرتی بندھن اور کوئی سیاسی نظام نہیں ہے جو اشتراک عمل اور مرجع عوام کی حیثیت رکھتا ہو۔ عدم مرکزیت نے بر صغیر کو چھوٹی چھوٹی راجدھانیوں اور ریاستوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ تقسیم جو سماجی حیثیت، دولت، اقتدار اور لامحدود اختیارات کا شاخسانہ تھی، رفتہ رفتہ خطے کا نفسیاتی مزاج بن گئی تھی۔ مذہب، فرقوں، دیوی دیوتاؤں کی کثرت اور رنگ و نسل کے فرق کو مستقل حیثیت دے کر ذات پات اور چھوت چھات میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اونچی ذات کے ہندو اپنے ہی ہم مذہبوں کو حشرات الارض سے بھی کم تر سمجھنے لگے۔ برہمن، ویش، کھشتری اور شودر کی تقسیم نے انسانی عظمت کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ اخلاقی اقدار سرے سے موجود ہی نہ تھیں۔ چچ نامہ کے مطابق راجہ داہر نے خود اپنی سگی بہن سے شادی رچائی تھی۔ عدم مساوات کا سبب
نیکی اور تقوی کی بجائے ذات، رنگ اور نسل بن جائے تو نخوت اور تکبر آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے حکمرانوں کی آنکھوں پر بھی نخوت اور تکبر کے پردے پڑ گئے۔ حجاج بن یوسف کے خط کے جواب میں راجہ داہر نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا وہ اس کی کمینگی اور نخوت و تکبر کا ثبوت ہے۔ ہندوستان کے سماجی، معاشرتی اور سیاسی حالات کے علاوہ مذہبی گمراہی اور دینی بے خبری کا بھی تقاضا تھا کہ مسلمان اس علاقے کی طرف توجہ کریں اور جنگل کے قانون کو بدل کر تہذیب و تمدن اور ایک اعلیٰ کلچر کی بنیاد رکھیں۔ محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمانوں کی برصغیر میں آمد حملہ آوروں جیسی نہیں ہے، بلکہ اس کا انداز مصلح، اصلاح کار اور نجات دہندہ کا سا ہے۔ مسلمانوں نے اسلام کے سنہری اور تابد بے مثال اصولوں کو ہمیشہ مقدم رکھا، سفر میں بھی، حضر میں بھی، عام سماجی میل جول میں بھی اور جنگ، جدال اور جہاد میں بھی۔ محمد بن قاسم کی فوج نے دیبل سے ملتان تک عظیم الشان فتوحات کی اور اصول پسندی کا دامن ہمیشہ تھامے رکھا۔ بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو تحفظ دیا، صرف مقابلے میں نکلنے والے مردوں سے جنگ کی، ہتھیار ڈالنے والے کو امان دی، اطاعت کرنے والے کو سماجی رتبہ دیا، املاک اور جائیدادوں کو نقصان نہیں پہنچایا، جانوروں، فصلوں اور درختوں تک کا خیال رکھا۔ پہلے ہدایت اور صلح جوئی کا پیغام بھیجا، صرف سرکشی اور بغاوت کا جواب آنے پر کارروائی کی اور اس میں بھی حد سے تجاوز نہیں کیا۔ مفتوحین کو ان کے مذہب اور ملت پر آزادانہ قائم رہنے کی رعایت دی، مسلمان ہونے والوں کو بھائی بنایا اور غیر مسلموں کے انسانی وقار کا خیال رکھا۔ طاقت، قوت اور زور بازو کا مظاہرہ کرنے کی بجائے رحم، حلم اور رواداری کو فروغ دیا۔ شرک کی جگہ توحید کا پرچار کیا، عدم مرکزیت کو مرکزیت میں بدل کر مستحکم سیاسی نظام کی بنیاد رکھی، حکمران کو اللہ کے سامنے جواب دہ بنایا اور رعایا کے حقوق کے سلسلے میں ذمہ داری کا اعلیٰ معیار قائم کیا۔ ذات پات، رنگ، نسل کے امتیازات کے خاتمے کے لیے نماز کی صف کو انسانی مساوات، برابری اور عدل کا خوبصورت مظہر بنا دیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اخلاقی اقدار اور سماجی نظام کو اثر نو ترتیب دیا، فرد کو ملت کے مقدر کا ستارہ بنا دیا گیا۔ ہندو رعایا اپنے سماجی نظام سے بددل ہو چکی تھی، ظلم کی چکی میں پسنے والے محکوم کسی نجات دہندہ کی راہ تک رہے تھے، اور جب محمد بن قاسم ان کی امیدوں اور تمناؤں کا عملی اظہار بن کر ہندوستان میں آیا تو انہوں نے نہ صرف اسے خوش آمدید کہا بلکہ اپنے ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں اس کی مدد، حمایت اور نصرت کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مقامی آبادی کے تعاون سے محمد بن قاسم فتوحات پر فتوحات کرتا ہوا دیبل، سیسم، سیوستان اور ملتان تک چلا گیا۔ اس نے مقامی آبادی کی عزت و تکریم کو تحفظ دیا، املاک، جان اور مال کو تحفظ دیا، ان کے دین، مذہب اور عقائد کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا، رواداری کا عملی مظاہرہ پیش کیا، ان کے معبدوں، عبادت گاہوں اور مندروں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ وہ اقدامات تھے جن کی وجہ سے ہندو رعایا اس کی گرویدہ ہو گئی۔ وہ محمد بن قاسم کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ انہیں اس نئے دین میں اپنے لیے عزت اور احترام محسوس ہوا، انہیں اپنے ہونے کا احساس ہوا۔ نئے حاکم ان کی عزت نفس کے محافظ تھے، انہیں اپنے برابر بٹھاتے تھے، معاشی، سماجی اور معاشرتی طور پر عدل، انصاف اور مساوات کا نمونہ تھے۔
ان خصوصیات نے رعایا میں اعتماد، عزت اور خودی کا احساس پیدا کیا۔ یہاں اعلیٰ اور ادنا کی تقسیم نہیں تھی، وہ تو عبادات کی ادائیگی میں بھی مساوات کے اعلیٰ معیار کا حسین نمونہ تھے۔ نماز کی صف بندی میں ایک نچلی ذات کا آدمی اپنے امیر کے ساتھ قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا تھا۔ انسانی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم سماجی انقلاب برپا فرمایا تھا، محمد بن قاسم نے اسی انقلاب کے افادی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ایک نئے خطۂ ارضی میں اسے عملی طور پر نافذ کیا تو بالکل نئی فضا، نیا دور، نئی دنیا تشکیل ہوئی۔ یہ سماجی انقلاب اپنے اندر دیر پا اثرات لیے ہوئے تھا، جس نے رعایا کے دل میں حکمرانوں کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن قاسم کے جانے کے بعد ہندو رعایا تک اس سے اس قدر محبت اور عقیدت رکھتی تھی کہ اس کے مجسمے بنا لیے تھے اور اسے عقیدت و احترام سے یاد کرتے تھے۔ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے محمد بن قاسم کی لائی ہوئی اسلامی تعلیمات کو دل و جان سے اپنایا اور گھر کی اکائی سے لے کر معاشرتی اجتماع تک ایک نئے دور کا آغاز کر دیا۔ آج بھی کراچی کے ساحلوں سے لے کر ملتان تک کی آبادی میں عربوں کی آمد، ان کے ذاتی خواص، خصوصیات اور خوبیوں کا گہرا عکس موجود ہے۔ مہمان نوازی، دریا دلی، سخاوت، عاجزی، محبت اور اخوت جیسی عالمگیر خصوصیات جو رفتہ رفتہ پورے بر صغیر میں پھیلتی چلی گئیں اور ہندو راجوں مہاراجوں کے حسد، کینہ اور فریب کے باوجود رعایا کے دل میں گھر کرتی گئیں۔ محمد بن قاسم کی بر صغیر میں آمد کوئی جنگی، حربی اور قتال کا ہنگامی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک مستقل سماجی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی انقلاب کی نوید اور خطۂ ارضی پر ذہنی، فکری اور شعوری تبدیلی کا حسین اور خوبصورت انقلاب ہے۔ ایسا انقلاب جس کی روشنی قرآن و حدیث سے پھوٹتی ہے اور جو نئے زمانوں، نئی زمینوں کے لیے ایک عالمی برادری، اسلامی اخوت اور انسانی عظمت کی ضمانت لیے آگے اور آگے بڑھتی رہے گی۔ یہ 92 ہجری ہے۔ اسلامی مملکت کا حکمران اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک ہے۔ اس کی طرف سے عراق کا گورنر حجاج بن یوسف ہے۔ سخت گیری کی وجہ سے اس کا بہت دبدبہ ہے۔ دوسری طرف سندھ کا حکمران راجہ داہر ہے۔ یہ ظالم اور جابر حکمران تو ہے ہی، بحری ڈاکوؤں کو بھی اس کی پشت پناہی حاصل ہے، اور یہیں سے ایک ہونہار سپہ سالار کی ولولہ انگیز کہانی دنیا کے سامنے آتی ہے۔ 17 سال کی چھوٹی سی عمر میں جس نے اسلامی فتوحات کا ایک نیا سنہری باب رقم کیا، پہلا مسلمان سپہ سالار جس نے بر صغیر پاک و ہند میں قدم رکھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ ایک دلچسپ داستان ہے۔ سننے والوں کے لیے اس میں حیرت کا بہت سامان موجود ہے۔ کہانی کی ابتدا یوں ہوتی ہے۔ حجاج بن یوسف کے دربان نے گھڑ سوار کو آتے دیکھا تو پکار اٹھا، ٹھہرو، رک جاؤ، کون ہو تم؟ جانتے نہیں یہ حجاج کے آرام کا وقت ہے؟ جواب میں اجنبی نے کہا، مجھے مت روکو، بہت دور سے آیا ہوں عرب کی ایک بیٹی کی فریاد حجاج کے کانوں تک پہنچانے کے لیے۔ حجاج فوراً باہر نکل آیا۔ اس نے کہا، یہ کیسا شور ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ دربان فوراً اس کی طرف مڑا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، سرکار، یہ ایک خستہ حال شخص ہے۔ حجاج نے نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا، پھر بولا، اسے اندر آنے دو،
یہ سن کر فریادی فوراً بول اٹھا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے حجاج، میری بات انہی قدموں پر سن لو۔ میں سراندیپ سے آیا ہوں، بحری ڈاکو نے جہازوں کو لوٹ لیا، مسافر کو قید کر لیا۔ حجاج نے بے چینی کے عالم میں ہاتھ اٹھایا، پھر بولا، پوری بات بتاؤ۔ فریادی نے چند لمحے سانس لیے، پھر کہنے لگا، سراندیپ سے ہمارے بحری جہاز عرب کی طرف آ رہے تھے، یہ کل 8 تھے۔ ان جہازوں پر مسافر بھی تھے، تاجر بھی تھے، تجارت کا سامان بھی تھا۔ سراندیپ کے حاکم نے مسلمانوں کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو کچھ قیمتی تحائف بھیجے تھے۔ ان تحائف میں گھوڑے اور دوسرا ساز و سامان شامل تھا۔ مسافروں میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ اچانک سندھ کے بحری ڈاکوؤں نے ان جہازوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ان پر تیروں کی بارش کر دی، پھر جہازوں پر رسے پھینکے، ان کے ذریعے جہازوں پر آ گئے۔ مسافر فوجی تو تھے نہیں کہ ان کا مقابلہ کرتے۔ جن مسافروں نے ڈاکو سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی انہیں قتل کر دیا گیا، تمام سامان لوٹ لیا گیا، مسافر کو بھی پکڑ کر لے گئے، مسافر عورتوں اور بچوں کو بھی نہ چھوڑا، وہ انہیں دیبل لے گئے، ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اے حجاج، اور کیا کیا بتاؤں، میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ میں آپ تک عرب کی بیٹی کی فریاد لے کر آیا ہوں۔ حجاج یہ سن کر بہت حیران ہوا، اس کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی، میں سمجھا نہیں۔ خستہ حال فریادی نے مشکل سے سر اٹھایا اور لڑکھڑاتے لہجے میں مشکل سے بولا، میں عرب کی اس بیٹی کا نام نہیں جانتا۔ جب ڈاکو نے ہم سب کو دیبل کے ساحل پر اتارا تو انہوں نے ہم سب کو کوڑے مارے، کوڑے مارتے جاتے اور بھیڑ بکری کی طرح ہمیں آگے دھکیلتے جاتے۔ اس وقت بنی ہربوا کی وہ لڑکی رک گئی، اس نے عرب کی طرف منہ کر کے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور چلا چلا کر کہا، اے حجاج، اسلامی فوجیں لے کر مدد کو آ، اے حجاج، اسلامی فوجیں لے کر مدد کو آ۔ کاش کوئی شخص میری آواز حجاج تک پہنچا دے۔ اس لمحے بے اختیارانہ انداز میں حجاج بن یوسف پکار اٹھا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ حجاج کے ان الفاظ نے گویا فریادی کو پھر بولنے پر آمادہ کیا۔ وہ کہنے لگا، اے حجاج، وہاں سے کوئی قیدی نکل نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ کی قدرت، جب ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح دھکیلا جا رہا تھا، ایک نوجوان نہ جانے کہاں سے نکل کر مجھ تک پہنچ گیا۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر سرگوشی کی، جھک جا، ادھر آ۔ میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی تھا، میں نے اس کا بازو پکڑا اور جھک گیا۔ وہ عرب نوجوان ہمیں اسی طرح کشتیوں کی اوٹ میں لے آیا۔ جب ڈاکو تمام قیدیوں کو لیے آگے نکل گئے، تب اس عرب نے دبی آواز میں کہا، میرا نام بلال بن عثمان ہے، میں تو جوانی میں عرب سے نکل آیا تھا، آج کل میں یہاں سے بہت دور راجہ داہر کے محل میں ہوتا ہوں، اس کی رانی کا محافظ ہوں۔ وہ ان دنوں سمندر کی سیر کے لیے آئی ہوئی ہے۔ میں نے دور سے تم لوگوں کو دیکھا تو محسوس کیا میرے ہم وطن ہیں، چنانچہ اس طرف آ گیا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں یہاں زیادہ نہیں رک سکتا۔ میں تمہیں 2 گھوڑے دیتا ہوں، فوراً بصرہ پہنچو، راستے میں ہرگز نہ رکنا۔ بصرے کا حاکم حجاج بن یوسف ہے، اسے بتاؤ یہ ڈاکو راجہ داہر کے اپنے آدمی ہیں۔ راجہ داہر کی طرف سے مقرر کردہ دیبل کا حاکم ان ڈاکوں کی پشت پر ہے۔ سو اے حجاج، اس طرح ہم 2 آدمی وہاں سے نکل سکے۔ میرا ساتھی راستے میں گھوڑے سے گر کر مر گیا، صرف میں یہاں تک پہنچ سکا، اور میں راستے میں کہیں بھی نہیں رکا، بس ایک جگہ گھوڑا ضرور بدلا تھا۔ اے حجاج، مدد مدد مدد۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ گرا اور مر گیا۔ حجاج نے حسرت زدہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور بولا، اوہ، یہ تو چل بسا، فوراً کاتب کو بلایا جائے، راجہ داہر کے نام ہمارا پیغام جائے گا، ہم دیکھیں گے وہ پیغام کا کیا جواب دیتا ہے۔ حجاج یہ دستک سن کر بڑبڑا کر اٹھتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے؟ کیا ہے؟ جواب میں دربان کی آواز سنائی دیتی ہے، سرکار، راجہ داہر کی طرف جو قاصد گیا تھا
حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ حجاج فوراً باہر نکل آیا اور بول اٹھا، ہاں کہو کیا خبر لائے ہو؟ جواب میں قاصد کی آواز سنائی دی، اے امیر، میں آپ کا خط لے کر برہمن آباد گیا۔ راجہ داہر وہاں موجود تھا۔ وہ بہت بے روخی سے ملا۔ اس نے بہت اکتائے ہوئے انداز میں آپ کا خط پڑھا اور جواب میں صرف اتنا کہہ دیا، جہازوں کو بحری ڈاکوؤں نے لوٹا ہے اور بحری ڈاکوؤں پر سندھ کا حکم اور قانون نہیں چلتا، لہذا اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حجاج کا چہرہ تن گیا، رنگ سرخ ہو گیا، آنکھیں باہر کو ابل آئیں، چلا کر بولا، یہ کہا اس نے، میرے خط کا یہ جواب دیا، اب اسے سبق سکھانا ہوگا۔ کاتب کو بلاؤ، میں آج ہی خلیفہ ولید بن عبد الملک کو خط بھیجتا ہوں۔ راجہ داہر پر حملے کی اجازت ملنے کی دیر ہے، میں انشاءاللہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ایک طرف سے آواز آئی، میں پہلے ہی تیار کھڑا ہوں حضور۔ حجاج یہ سن کر خوش ہوا اور پکارا، بہت خوب، لکھو، امیر المومنین کے نام بصرے کے حاکم حجاج بن یوسف کی طرف سے۔ انہیں لکھو، راجہ داہر نے قیامت ڈھا دی، قزاقوں کے روپ میں اپنی فوج کے ذریعے مسلمانوں کے بحری جہاز لوٹ لیتا ہے، مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیتا ہے، لہذا سندھ پر حملے کی اجازت دی جائے۔ یہ خیال نہ کیا جائے کہ اتنے فاصلے پر حملہ کرنے میں اخراجات بہت ہوں گے، نقصانات بہت اٹھانا پڑیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں جتنے اخراجات ہوں گے ان سے 2 گنا شاہی خزانے میں جمع کراؤں گا۔ کاتب، کیا تم لکھ چکے؟ تو پھر برق رفتار گھوڑے پر قاصد کو روانہ کر دیا جائے، میں جلد از جلد جواب چاہتا ہوں۔ حجاج پہلے ہی بے تابانہ انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فوراً کہا، ہاں، کیا خبر لائے ہو؟ جواب میں قاصد کی آواز سنائی دی، اے امیر، آپ کو مبارک ہو، خلیفہ نے اجازت دے دی ہے۔ حجاج کے چہرے پر خوشی پھیل گئی، وہ پکار اٹھا، بہت خوب، میں نے تو پہلے ہی اپنی فوج کو کوچ کے لیے تیار رہنے کا حکم دے رکھا ہے۔ میں اس کا سپہ سالار عبید اللہ بن نبہان کو مقرر کرتا ہوں اور کوچ کا حکم دیتا ہوں۔ سندھ پہنچ کر بجلی بن کر راجہ داہر کی فوج پر ٹوٹ پڑو، اسے بتا دو اس کا مقابلہ کس قوم سے ہے۔ حجاج بے تابانہ انداز میں ٹہل رہا ہے، اسے سندھ کی خبر کا بے چینی سے انتظار ہے۔ جو ہی قاصد اس کے پاس آ کر گھوڑے سے اترا، وہ پکارا، کیا خبر لائے قاصد؟ قاصد نے مشکل سے کہا، اے امیر، خبر افسوسناک ہے۔ آپ کے سپہ سالار عبید اللہ بن نبہان پہلے ہی روز میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ وہ بہت بہادری سے لڑ رہے تھے کہ ایک تیر ان کی پیشانی پر آ کر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی فوج بکھر گئی۔ حجاج کو یہ سن کر دھچکا سا لگا، تاہم اس نے سنبھل کر کہا، کوئی پرواہ نہیں، بدیل بن تحفہ کہاں ہے؟
فوراً آواز ابھری، میں حاضر ہوں ابن یوسف۔ حجاج نے بلند آواز میں کہا، تو سنو، میں تمہیں سندھ کی طرف روانہ کرتا ہوں، دیکھو عبید اللہ کی طرح ناکام نہ ہونا۔ بدیل بن طہفہ نے فوراً ایک قدم آگے بڑھایا اور جرت مندانہ انداز میں گویا ہوا، معاف کیجیے گا اے امیر، عبداللہ ناکام نہیں، شہید ہوا ہے۔ اس نے میدان جنگ میں پوری طرح جواں مردی دکھائی ہے۔ حجاج یہ سن کر مسکرایا اور سر ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، لیکن راجہ داہر کی فوج کے مقابلے میں ہماری فوج کو شکست تو ہوئی ہے۔ خلیفہ پہلے ہی سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت خوشی سے نہیں دے رہا تھا، یہ شکست اسے چراغ پا کر دے گی، لہذا میری خواہش ہے تم کامیابی کے جھنڈے گاڑ کر لوٹو۔ یاد رکھو، اگر تم بھی ناکام لوٹے تو ان قیدیوں کا کیا بنے گا، ان مسلمانوں کا کیا بنے گا جو ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں اور سراندیپ میں آباد ہیں۔ سندھ کے ڈاکو اصل میں راجہ داہر کے اپنے آدمی ہیں، وہ انہیں اسی طرح لوٹتے رہیں گے، قیدی بناتے رہیں گے۔ بدیل جاؤ، 3000 فوج تمہارے لیے مکران میں تیار کھڑی ہے۔ اور یہ بھی سوچ لو بدیل، مجھے میرے وطن کی ایک مسلمان بیٹی نے پکارا ہے، وہ راجہ داہر کی قید میں ہے، اس کی آواز مجھ تک پہنچانے والے نے میرے سامنے جان دی تھی۔ بدیل یہ سن کر 2 قدم آگے بڑھا، اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور پرعزم لہجے میں اس کی آواز سنائی دی، یہ خادم روانہ ہوتا ہے، انشاءاللہ فتح کی خبر کے ساتھ لوٹے گا۔ شاباش جوانوں، آج ہندوؤں کو بتا دو، ان کا مقابلہ ان سے ہے جو موت سے نہیں ڈرتے۔ یہاں آمد کی خبر ان لوگوں کو پہلے ہی مل چکی تھی، یہ پوری طرح تیار ہیں، لیکن میدان جنگ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں۔ آج دیبل کی فوج کا نام و نشان مٹا دو، یہ سندھ کی واحد بندرگاہ ہے، اس پر قبضہ ہو گیا تو ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا، پھر ہمیں راجہ داہر تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ نعرہ تکبیر!